ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر صاحب اور فہد حسین صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. حامد میر صاحب, کیا واقعی نواز شریف صاحب کو مداخلت کی ضرورت ہے؟ نون لیگ میں تقسیم ہے اور پارٹی کو ایک سمت میں کرنے کی ضرورت ہے, یا کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں؟ شاہد بھائی, پچھلے 2-3 دن میں بڑی اس پر بحث ہو رہی ہے, تو ان معاملات پر میری شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, آج رانا تنویر صاحب سے بھی بات ہوئی, وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی موجود تھے, اور بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ موجود تھے, مریم نواز صاحبہ سے بھی اس پہ بات چیت ہوئی ہے. دیکھیں, اور شاہد حقان عبادی صاحب سے تو بہت تفصیل سے بات ہوئی. دیکھیں, جو آج مولانا فضل الرحمان کے پہلو میں کھڑے ہو کے بات کی ہے نا, آج جو مولانا فضل الرحمان کے پہلو میں کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں نا شہباز شریف صاحب نے, وہ بڑی اہم ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ شاہد حقان عبادی صاحب نے بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے کہ پی ڈی ایم کی کیا پالیسی اور مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی, اور جو شاہد حقان عباسی نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک طرف تو شہباز شریف صاحب نے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پہلو میں کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں, کچھ باتیں انہوں نے کل کی ہیں, کل میرے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی تھی, لیکن اس میں جو وہ بات ایک نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ کر رہے ہیں نا, کہ نیشنل انٹرسٹ کے نام پر میں نواز شریف کے پاس جاؤں گا, تو نیشنل انٹرسٹ کے نام پر جو کشمیر پر اور افغانستان پر اور کچھ دیگر معاملات پر ان سے جو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس پر نہیں مانیں گے. یہ ایک شہباز شریف صاحب ابھی سے کوشش نہیں کر رہے, بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے, کچھ باتیں ان کی مان جاتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرم استعمال کی ہے نا ایک خاص شہباز شریف نے, نیشنل انٹرسٹ, تو یہ نیشنل انٹرسٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی, پبلک انٹرسٹ اصل چیز ہوتی ہے. تو یہ غلطی کی ہے شہباز شریف صاحب نے. جب نیشنل انٹرسٹ کی بات کی تو انہوں نے بتا دیا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, لیکن الٹیمیٹلی ہوگا وہی جو نواز شریف صاحب چاہیں گے. اور اس پر شہباز شریف صاحب بار بار یہ وضاحت کرتے ہیں کہ آخری فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوگا, لہذا نواز شریف صاحب جب بھی آخری فیصلہ کریں گے تو شہباز شریف صاحب نے اس فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہے. ویسے میں نے اپنا تجزیہ ان کے سامنے پیش کر دیا تھا شہباز شریف صاحب کے سامنے. میں نے کہا دیکھیں, آپ اتنے عرصے سے مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں, اور ابھی یہ حکومت جو ہے, اس حکومت میں بھی 2 دفعہ آپ گرفتار ہو چکے ہیں, تو آپ کا جو مفاہمت کا نیریٹو ہے اس کو خود آپ کے دوستوں نے جو آپ کو نیشنل انٹرسٹ کے نام پر بہت سی چیزیں آپ سے کروانا چاہتے ہیں, انہوں نے آپ کو خود ہی فیل کر دیا ہوا ہے. تو جب انہوں نے فیل کر دیا تو کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ فہد حسین صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی پارٹی اگر میں نے چلانی ہے تو پھر مجھے چلانے دی جائے, اس میں مداخلت نہ ہو, اور دوسرا وہ لوگ جو کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اور مزاحمت کے حامی ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جی 2023 کے الیکشن میں اب ہماری ایک سمت ہونی چاہیے, کنفیوژن ختم ہونی چاہیے, شہباز شریف لیڈ کریں, کنفرنٹیشن اب نہ ہو, معاملات طے کر کے آگے بڑھیں اور الیکشن پر فوکس کریں؟ دیکھیے شاہد صاحب, یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں. جو یہ بیانیے کی ہم بات کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں 2 بیانیے ہیں, یہ بات کو ڈھکی چھپی تو ہے نہیں, اور یہ آج تو شروع ہوئے نہیں, کئی بہت عرصے سے ہیں. لیکن جس طریقے سے ان 2 بیانیوں کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے اور اس کے فوراً بعد, اس میں اور اب کے وقت میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے. اور اب یہ جو 2 بیانیے ہیں ان کو ہم نے تولنا ہے اگلے الیکشن کے ترازو میں. یعنی اہم اب یہ نہیں ہے کہ وہ کون سا بیانیہ نظریاتی طور پر بہتر ہے یا لانگ ٹرم جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے بہتر ہے. اب 2 سال رہ گئے الیکشن میں. اس وقت پی ایم ایل این کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بیانیوں کا کھیل جو ہے وہ اس کا جو فائنل آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ 2023 میں آپ نے الیکشن جیتنا ہے. چنانچہ اگر آپ ریورس انجینئر کریں اس آبجیکٹو کو, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 2 بیانیے ہیں ان میں سے کون سا بیانیہ پی ایم ایل این کو 2023 میں اب الیکشن کی وکٹری کے قریب لے کے جا سکتا ہے. اصل کہانی یہ ہے. اور شہباز صاحب جو ہیں جو اپنا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اور جو بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے اور میں ان کے پاؤں بھی پکڑوں گا, میرے خیال میں ان کا جو بنیادی آرگیومنٹ ہے, جو ان کی منطق ہے, وہ یہی ہے کہ اگر آپ میرا والا بیانیہ جو
جو ہے وہ اپناتے ہیں اور جماعت اپناتی ہے تو ہماری روڈ ٹو پاور آسان ہو جائے گی. اگر ہمارا مزاحمتی بیانیہ رہا تو 2023 کے الیکشن میں ہمیں واپس آنا مشکل ہوگا, کیونکہ ہمیں شاید اس طریقے کی لیول پلینگ فیلڈ نہ مل پائے. باقی رہی ان دونوں بیانیوں کی افادیت, تو وہ لانگ ٹرم میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ کہاں جاتی ہے, لیکن فی الحال ہدف 2023 ہے اور اس نیرو آبجیکٹو کو لے کر میرا خیال ہے شہباز صاحب آگے چل رہے ہیں. حامد میر صاحب, کیا نواز شریف صاحب کیا مکمل خاموش ہیں؟ کیونکہ رانا تنویر صاحب نے تو میڈیا پہ آگے چلے کہہ دیا کہ جی نواز شریف صاحب کو انٹروین کر کے بتانا چاہیے جو پارٹی کی سمت ہوگی اس حوالے سے, مگر آف دا ریکارڈ بہت سارے سینئر رہنما ہیں, کوئی 2 رہنما ایسے جن سے میری ذاتی طور پر گفتگو ہوئی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی کنفیوژن کے ساتھ ہم نہیں الیکشن کی طرف بڑھ سکتے, ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کس سمت میں پارٹی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کیمپ بنے ہوں پھر بیانیے کی لڑائی چل رہی ہو. تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب انٹروین نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پارٹی آگے جائے گی 2023 کے الیکشن میں, شہباز شریف صاحب کی صورت میں یا مریم نواز صاحبہ کی صورت میں. دیکھیں نواز شریف صاحب اب انٹروین کیا کرے, وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پالیسی کا سب کو پتا ہے. لیکن دیکھیں شاہزیب صاحب, میں تھوڑا کھل کے بات کر دوں آپ کے ساتھ. کشمیر پر جو کام عمران خان ہی کر پائے, ایک دن تجارت کھولنے کا فیصلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ, ودن 24 آور بند کر دیتے ہیں, تو کیا یہ کام شہباز شریف صاحب کر سکیں گے؟ کیا نواز شریف صاحب اس پر مان جائیں گے؟ میرا نہیں خیال وہ مانیں گے. اس لیے میں پھر بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو نیشنل انٹرسٹ اور مفاہمت کے نام پر جو ایک نئی کہانی شروع کی گئی ہے, یہ بہت پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے. یہ پہلے بھی شہباز صاحب جو ہے وہ نہیں کر سکے کنونس اپنی پارٹی کو, اب دوبارہ وہ کوشش کر کے دیکھ لیں. لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آخری فیصلہ نواز شریف کا ہے. دوسری بات کہ یہ اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں اور گرد و نواح میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک طرف آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم میں واپس آئے گی نہیں آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی دیکھ لیا نا مفاہمت کر کے, باپ پارٹی کے ووٹ لے کر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنا لیا. رات کو میں کافی دیر تک یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور بھی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے. آج دوپہر کو میری پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 3-4 دن سے آصف زرداری صاحب کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ملا ہے پیپلز پارٹی کو مفاہمت کی پالیسی کے عوض, کہ زرداری صاحب کو اب کہا جا رہا ہے جی علاج کرانے کے بہانے پاکستان سے باہر چلے جاؤ. پہلے نواز شریف صاحب کو فورس کیا گیا, اس میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اسپتال میں جا کے ان کی منتیں کرتے تھے کہ آپ پلیز اپنی جان بچانے کی فکر کریں, آپ پاکستان سے باہر چلے گئے. پاکستان سے باہر چلے گئے تو اب حکومت کہتی ہے جی یہ بھاگ گیا ہے, یہ مفرور ہے, یہ پاکستان واپس کیوں نہیں آتا. اب وہی سٹوری جو ہے ریپیٹ کی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب کو کہا جا رہا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ باہر چلے جائیں. جب وہ باہر چلے جائیں گے پھر ان کے پیچھے لگ جائیں گے کہ بھاگ گیا, اور نواز شریف اور آصف زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے باہر جانے سے. لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کے راستے جدا ہو گئے ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ جو عقل و فہم سے آری لوگ ہیں ان کی پالیسی کی وجہ سے یہ دونوں پارٹیاں بجٹ کے بعد پھر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی, کیونکہ دونوں کو مار کر فورس کیا جا رہا ہے کہ مائنس نواز شریف, مائنس آصف زرداری, اور ایک تیسرا مائنس بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ تھوڑے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. ویسے مجھے اس میں یہ ایک اہم سوال یہاں پر پیدا ہو رہا ہے, مگر میں نے ایک بریک شامل کرنا ہے. میں فاضل حسین صاحب اور حامد میر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا.